حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ هُوَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی رب کی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، بھیجا، بالہدا ہدایت دے کر، ودین الحق اور سچا اور حق دین دے کر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ساتھ فرمایا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے بھی دین آئے اور جو نظام چلتا رہا ان تمام دینوں پر، ان تمام ادیان پر جو دین غالب ہونے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ یہ اللہ نے اس دین کی شان بیان کی ہے کہ جو دین مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی عظمت یہ ہے کہ ایک تو ہے حق دین، و دین الحق اللہ نے اس کو فرمایا، دوسرا لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے بھی باقی ادیان تھے ان تمام پر غالب ہونے والا دین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو یقیناً یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین ہے کہ جو باقی تمام ادیان پر غالب ہے، اور جو اس دین کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرما دیتا ہے، قبر میں بھی عزت، اور کل حشر کے دیہڑے بھی انشاءاللہ اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور جو معمولی سا بھی اس دین کے ساتھ غداری کرتا ہے یا اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کو اپنے دین کے ساتھ بہت پیار ہے، اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے ساتھ بہت پیار ہے، پھر محبوب کے دین کے ساتھ بہت پیار ہے۔ جو بندہ دین کو پس پش ڈال دیتا ہے اور دین کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑتا اور دین کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، یاد رکھیے گا پھر دین بھی اس کو الٹا کر دیتا ہے۔ دین کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام اور دین کسی کے پیروں پر تو نہیں پڑتا کہ جناب حضرت صاحب آپ آئیں گے تو پھر دین کا کام ہو سکتا ہے، آپ نہیں آئیں گے تو جناب آپ کا وجود بڑا ہی باعث رحمت ہے، آپ ہوں گے تو جناب دین کا پرچار ہوگا۔ تو دین کسی کے پیروں پر نہیں آتا۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ خود اپنی پاور کے ساتھ پورے آب و تاب کے ساتھ قائم اور دائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ۔ یقیناً ہم نے دیکھا اپنی زندگیوں کے اندر ہمارے اساتذہ چٹائیوں پر بیٹھ کر بالکل معمولی سے گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنی عزت عطا فرمائی کہ جناب لوگ ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، ان کے پاؤں بھی چومتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے قبلہ امیر المجاہدین کو تو دیکھا ہوگا لوگ ان کے گاڑی کے ٹائر بھی چوم رہے ہوتے تھے۔ تو بھائی ان کا اپنا کمال نہیں ہے، وہ تو معذور آدمی ہے۔ وہ خود فرماتے تھے کہ جناب مجھے اگر چوک میں کسی کی چوک میں جا کر کھڑا کر دیا جائے جہاں لوگ مجھے نہ جانتے ہوں، ایک تو لاہور ہے، باقی جناب پنجاب ہے، پنجاب میں تو سارے ان کو جانتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ جناب کراچی مجھے لے جایا جائے، وہ کراچی میں کسی چوک پہ جا کے مجھے کھڑا کر دیا جائے، میری ویل چیئر مجھے وہاں رکھ دیا جائے، تو ہو سکتا ہے صبح سے لے کر شام تک کو مجھے کوئی 10 روپے بھی نہ دے۔ یہ میری اپنی حالت وہ کہتے ہیں، یعنی یہ اگر آج بھی لوگ میرے گاڑیوں کے ٹائر چومتے، یہ کمال میرا نہیں، یہ رسول اللہ کے دین کا کمال ہے۔ اور بالکل واقعی یہی بات ہے، حضور کا دین جو اس کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے پھر دین مصطفیٰ اس کو بلند سے بلند تر کر دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا گریبان اس طرح پکڑتے تھے، وہ پکڑ کر کہتے تھے عمر تو وہی ہے جس سے 10 اونٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے تھے، تیرا والد تجھے اونٹ دیتا تھا، جناب جا کر چرا کر لیا، سارے معاملات کر کے ایک ادھر نکل جاتا تھا، ایک ادھر نکل جاتا تھا، ایک ادھر نکل جاتا تھا، تو وہ ہے جس سے 10 اونٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ آج اسلام اور دین کی عظمت دیکھو جناب 36 لاکھ مربع میل پر حاکم بنا ہوا، یہ تیرا کمال نہیں، یہ رسول اللہ کے دین کا کمال ہے۔ یقیناً جو حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہوئے آج ان کا نام چمک رہا ہے، صدیق اکبر کا نام چمک رہا ہے، فاروق اعظم کا نام چمک رہا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام چمک رہا ہے، حیدر کرار، شیر خدا، کل صحابہ اور کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، اور 1400 سال جو ہمارے بزرگان دین جنہوں نے دین کا کام کیا، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، بڑے بڑے امام جنہوں نے دین کا کام کیا، جنہوں نے دین کے ساتھ مخلص پنی اپنی ظاہر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کمال عطا فرمایا۔ اور جو تھوڑا سا بھی دین سے دائیں بائیں ہوا اور اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں دین سے دور ہو جاؤں گا تو جناب دین مصطفیٰ کا پرچار ہی نہیں ہوگا، دین مصطفیٰ کی ابلاغ و تبلیغ ہی نہیں ہوگی، تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچار کے لیے، ابلاغ و تبلیغ کے لیے افراد کا انتخاب کر لیا ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا ہے جناب، تم دیکھو نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ابو جہل، ابو لہب یہ سرداران قریش تھے، بڑے بڑے گنڈے،
بڑا بڑا جناب ان کے پیسہ تھا، تکبر کے اندر جناب وہ جب اس کی جناب گردن کاٹنے لگے نا ابو جہل کی، تو پہلے میں نے سنایا آپ کو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ فرماتے جب میں اس کے سینے پر چڑھا نا ابو جہل کے بدر کے موقع پر، تو کہنے لگا کون ہے؟ میں نے کہا میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ کہنے لگا اچھا جب گردن کاٹنی نا جناب نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب بعد میں گردنیں رکھی جائیں گی تو میری گردن ذرا اونچی نظر آئے۔ اتنا تکبر اس کو، اتنا گھمنڈ تھا اس کو جناب اپنے سارے معاملات کے اندر۔ اور جب حضور نے جناب اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا دین مصطفیٰ کی خدمت کرو، اب وہ کہنے لگا جناب چونکہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس افراد کی طاقت بھی ہے، میری جان پہچان بھی بہت زیادہ ہے، تعلقات بھی بہت زیادہ ہیں، اگر میں دین کا کام نہیں کروں گا، میں نہیں جناب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کروں گا، تو کون دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کرے گا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر افراد کا چناؤ کیا۔ علامہ اقبال یہاں پھر بولے، انہوں نے کہا جناب بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، خاک مکہ ابو جہل اینچ ابو لجویس۔ علامہ اقبال فرمانے لگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال کو حبشہ سے چن لیا، بلال کو حبشہ سے بلا کر فرمایا لا جناب اے دین دا کام نہیں کرتے تسی بہ کے دین دا کام کرو۔ سلمان کو فارس سے بلایا، کہاں فارس ہے اور کہاں جناب سارے معاملات، پھر کیسے وہ بکتے بکاتے سارے معاملات طے کرتے کرتے، ایک لینڈ لارڈ کے بیٹے ہیں، زمیندار بندے کے بیٹے ہیں، لیکن دل میں خیال پیدا ہوا کہ جناب ہدایت ملنی چاہیے اور جناب سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، وہاں سے چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، پھر سارے جناب معاملات طے ہوئے، نشانیاں جو راہب نے بتائی تھی کہ جناب ایسے ایسے ہوں گے، ایسے ایسے ہوں گے، سارے معاملات پورا کرنے کے بعد کلمہ پڑھا، پھر اسلام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ سلمان فارس سے آ گئے، صہیب روم سے آ گئے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور دراز سے بلا کر جناب فرمایا تم بیٹھ کر دین کا کام کرو۔ پھر بلال حبشی نے دین کا کام نہیں کیا؟ اللہ کے بندو تمہاری سوچ ہے، تمہارا جناب ادھر تک خیال بھی نہیں جاتا جہاں جناب رسول اللہ کے صحابہ نے کام کیا۔ یہ ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ اور بھائی کتابیں تو بعد میں لکھی گئی نا، کتابیں جناب بعد میں لکھی گئی، سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی، پہلے سینہ بسینہ جناب جو علم منتقل ہوا، دین مصطفیٰ کی پرچار جو سینہ بسینہ ہوئی وہ رسول اللہ کے صحابہ نے کی ہے۔ مختلف علاقوں میں جا کر، کوئی کہاں جا کر حضور کے دین کا کام کر رہا ہے، کوئی کہاں جا کر حضور کے دین کا کام کر رہا ہے، تو رسول اللہ کے صحابہ نے بڑی محنتیں کی ہیں اس دین کی خاطر، تکالیف برداشت کی ہیں، سارے معاملات کیے ہیں۔ اب جب مخلص ہوئے، دین کا کام کیا، رہتی دنیا تک ان کا نام چمکتا دمکتا رہے گا، لوگ جناب ان کا نام لیں گے، جناب تو ان کے سینوں میں ٹھنڈک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہو مومن، ہو مومن، تو صحابہ کا نام آئے، سینے میں ٹھنڈک آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے، خود بخود آ جاتی ہے۔ پھر حضور کی اہل بیت نے جناب کتنا کام کیا، پھر جناب 1400 سال جو گزر گئے، ہمارے کابر نے کتنا کام کیا، تو یقیناً جو لوگ دین کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام عطا فرماتا ہے، اور دین کے ساتھ جو غداری جس کے دل میں خیال بھی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی اس کے مقدر بنا دیتا ہے۔